سورۃ المائدہ آیت نمبر 97 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد۔ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جعل بنایا، اللہ تعالیٰ نے الکعبہ کعبہ کو، البیت الحرام جو قابل احترام گھر ہے، جو محترم گھر ہے، کیا بنایا؟ قیام للناس، لوگوں کے قیام کا باعث، والشہر الحرام اور حرمت والے مہینوں کو، والہدیہ اور حرم والی قربانی کے جانوروں کو، والقلائد اور پٹے والے جانوروں کو، ذالک لتعلموا، یہ اس لیے تاکہ تم جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی، یعلم جانتا ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں پہ ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین پہ ہے، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی، بکل شیء ہر چیز کے بارے میں، علیم کمال علم رکھنے والا ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو جو کہ بیت الحرام ہے، جو کہ محترم گھر ہے، جو کہ قابل احترام گھر ہے، اسے لوگوں کے لیے باعث قیام بنایا ہے۔ کیا مفہوم ہے اس کا؟ کعبۃ اللہ، اس میں لوگوں کے بہت سے فوائد ہیں، دینی بھی اور دنیاوی بھی۔ دینی فوائد کیا ہے کہ یہاں پہ ان کو حج کرنے کا موقع ملتا ہے، عمرہ کرنے کا موقع ملتا ہے، طواف کرنے کا موقع ملتا ہے، اجر و ثواب حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے، اور یہاں پہ لوگوں کے دنیاوی فوائد بھی ہیں۔ لوگ جب حج کے لیے آتے ہیں، عمرے کے لیے آتے ہیں، تو تجارت بھی کرتے ہیں، مختلف اشیاء خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں، اس سے مکہ والوں کو روزگار ملتا ہے، جو باہر سے آئے ہوتے ہیں ان کو بھی روزگار ملتا ہے۔ اور چونکہ کعبہ میں اللہ رب العزت نے امن و امان رکھا ہے، اور حرم کے ایریے میں جو کعبہ کے ارد گرد ہے اللہ نے امن و امان رکھا ہے، تو حج عمرے کے علاوہ بھی لوگ تجارت کے لیے آتے ہیں۔ جب تجارت ہوتی ہے تو اس میں مکہ والوں کا بھی فائدہ، اور جو باہر سے تجارت کرنے کے لیے آتے ہیں ان کا بھی فائدہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لوگوں کے لیے کئی مصلحتیں رکھی ہیں، کئی فوائد رکھے ہیں، دنیاوی بھی اور دینی بھی۔ البیت الحرام یہ صفت ہے الکعبہ کی۔ الکعبہ کس کو کہتے ہیں؟ الکعبہ کا معنی ہوتا ہے البیت المربع، البناء المربع، کوئی بھی ایسی عمارت جو چوکور ہو، چار کونوں والی ہو۔ تو الکعبہ تو ہر ایسی بلڈنگ کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس کی صفت آ گئی البیت الحرام، کہ وہ کعبہ جو حرمت والا گھر ہے، جو قابل احترام گھر ہے۔ حرمت والا گھر کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہاں پہ کئی ایسے امور حرام ہیں، ممنوع ہیں، جو دیگر مقامات پہ ممنوع نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ آپ شکار نہیں کر سکتے، یہاں کے درختوں کو آپ کاٹ نہیں سکتے، اور پھر یہ کہ یہاں پہ لڑائی لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے زمانے میں کچھ وقت کے لیے لڑنے کی اجازت ملی تھی، اور اس کے بعد سے لے کر قیامت تک یہاں پہ لڑائی ممنوع ہے۔ تو جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام، الشہر مہینے کو کہتے ہیں، الحرام حرمت والا مہینہ۔ یہاں پہ کون سا مہینہ مراد ہے؟
تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہاں پہ الشہر اس سے مراد جنس ہے، یعنی کہ حرمت والے تمام مہینے مراد ہیں۔ اور حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ پہلے 3 مہینے ایک ساتھ ہیں اور ان کا حد کے ایام سے گہرا تعلق ہے۔ لوگ اس زمانے میں جب قرآن نازل ہوا اور اس زمانے میں جو نزول قرآن سے پہلے کا زمانہ ہے، ذوالقعدہ کے مہینے میں سفر کرتے تھے مکہ آنے کے لیے، اور ذی الحجہ میں حج کرتے، اور محرم کے مہینے میں ان کی واپسی ہوتی۔ تو یہ 3 مہینے حرمت والے مہینے بھی ہیں اور ان کا حج سے بھی گہرا تعلق ہے۔ البتہ رجب کا مہینہ وہ ان تینوں سے الگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے ان 4 مہینوں کو بھی لوگوں کے قیام کا باعث قرار دیا ہے۔ جب 4 حرمت والے مہینے آئیں گے تو ان 4 مہینوں میں کیا ہوگا؟ امن و امان، آپ کو لڑائی کا خطرہ نہیں ہے، دشمن کی طرف سے کسی حملے کا خوف نہیں ہے، تو ان ایام میں آپ تجارت کے لیے کہیں بھی جا سکتے ہیں، اور ان ایام میں آپ اپنی مسرت کے لیے، اپنے فائدہ کے لیے کہیں بھی سفر کر سکتے ہیں۔ شاید اس موقع پہ، اس مناسبت پہ آپ کو وہ حدیث یاد آئی ہوگی، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس قبیلہ عبد القیس کا وفد آیا تھا، اور انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے گزارش کی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دین کے بارے میں جامع قسم کے احکام ہمیں بتا دیں، جن پہ ہم بھی عمل کر سکیں اور جن کو ہم پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں ان کو بھی ان احکام سے آگاہ کر سکیں، کیونکہ ہم آپ کے پاس ہر وقت نہیں آ سکتے، ہم آپ کے پاس حرمت والے مہینے میں آئے ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان مضر قبیلے کے کفار حائل ہیں، ہمیں ان سے خطرہ ہے، ان سے ڈر ہے، تو حرمت والے مہینے میں ان سے ڈر، حالانکہ دشمن ہیں وہ، تو دشمنی 12 مہینے ہونی چاہیے، لیکن نہیں، وہ لوگ حرمت والے مہینے کا احترام کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حرمت والے مہینے اللہ رب العزت نے ان میں بڑی خیر رکھی ہے، لوگ ان مہینوں میں اپنے بہت سے کاموں کو سر انجام دیتے ہیں، تو ان مہینوں میں بھی دنیاوی خیر بھی ہے اور دینی خیر بھی ہے۔ دینی خیر کیا کہ انہی مہینوں میں آپ حج کے لیے جاتے ہیں، اور دنیاوی خیر کیا ہے؟ کاروبار کرنا، تجارت کرنا اور ان امور کے لیے سفر کرنا۔ سوال یہاں پہ پیدا ہوگا کہ کیا حرمت والے مہینوں میں لڑائی آج بھی ممنوع ہے؟ کیا مسلمان حرمت والے مہینوں میں اپنے دشمنوں پہ حملہ کر سکتے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ اس مسئلے میں علماء کرام میں اختلاف ہے، لیکن راجح موقف یہی ہے کہ حرمت والے مہینوں میں لڑائی کرنا آج بھی ممنوع ہے۔ البتہ اگر دشمن آپ پہ حملہ کرے ان مہینوں میں تو پھر آپ اس کا مقابلہ کریں گے، اپنا دفاع کریں گے اور ان پہ جوابی حملہ بھی کریں گے، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ والہدیہ، حرم والی قربانی کے جانور، ایک لفظ ہوتا ہے الاضاحی۔ الاضاحی ان جانوروں کو کہا جاتا ہے جنہیں ہم عید الاضحیٰ کے موقع پہ اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے شہروں میں ذبح کرتے ہیں، اور الہدی ان جانوروں کو کہا جاتا ہے جن کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے، لیکن عمرے کے موقع پہ، حج کے موقع پہ، یا عمرے حج سے ہٹ کر مکہ میں، مدینہ سے آپ نے اپنے جانور بھیج دیے کہ ان کو مکہ میں ذبح کیا جائے، ریاض سے آپ نے بھیج دیے، کویت سے آپ نے بھیج دیے، تو ان جانوروں کو کیا کہا جاتا ہے؟ الہدیو۔ تو ان میں بھی اللہ نے بڑی خیر رکھی ہے، ان کے ذریعے بھی دین بھی ملتا ہے، دنیا بھی ملتی ہے، اجر و ثواب بھی ملتا ہے، مال بھی ملتا ہے۔ ان جانوروں کو آپ خریدیں گے، جس سے خریدیں گے اس کو مال ملا، اس کا فائدہ ہوا۔ ان جانوروں کو آپ بیچیں گے، آپ کا فائدہ ہوا۔ ان جانوروں کو آپ مکہ لے کر جائیں گے،
آپ کو اجر و ثواب ملے گا. یہ جانور آپ وہاں پہ ذبح کریں گے, آپ بھی اس کا گوشت کھائیں گے اور مکہ والوں میں بھی آپ تقسیم کریں گے. تو بڑی خیر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں میں بھی. تو یہ بھی لوگوں کے قیام کا باعث ہیں, ان کی وجہ سے بھی لوگوں کی زندگی اچھی گزرتی ہے. والقلائد, یہ جمع ہے کس کی؟ قلادہ کی. قلادہ کس کو کہتے ہیں؟ پٹے کو. تو القلائد سے مراد وہ جانور ہیں جن کی گردنوں میں پٹا ڈالا جاتا تھا, ہار ڈالے جاتے تھے. کس چیز کے؟ جوتوں کے ہار. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ وہ جانور ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف ہیں, ان کو مکہ لے جایا جا رہا ہے, ان کو مکہ میں ذبح کیا جائے گا. تو لوگ ایسے جانوروں کا بھی احترام کرتے تھے, اور جو لوگ ان جانوروں کو لے کر جا رہے ہوتے تھے ان کا بھی احترام کرتے تھے. انہیں قتل نہیں کرتے تھے, ان کا مال نہیں لوٹتے تھے. تو ان جانوروں میں اللہ نے بڑی خیر رکھی ہے, بہت سے فوائد رکھے ہیں. پھر وہی بات جو پہلے کہی گئی تھی کہ یہ جانور بھی مکہ میں ذبح ہوں گے تو مکہ کے لوگوں کو کیا ملے گا؟ گوشت ملے گا. اس کا چمڑا جو ہے اس کو صاف کر کے استعمال کر سکیں گے, اس کے چمڑے کو بیچ سکیں گے, کاروبار ہوگا, تجارت ہوگی, جوتے بنانے کا موقع ملے گا, لباس سے متعلقہ کئی چیزیں بنانے کا موقع ملے گا. ذالک لتعلموا, یہ اس لیے ہے تاکہ تم جان لو. یہ کیا؟ یہ اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ یعنی کہ اللہ نے کعبہ کو لوگوں کے قیام کا باعث کیوں بنایا, حرمت والے مہینوں کو لوگوں کے لیے قیام کا باعث کیوں بنایا, اور ان جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے قیام کا باعث کیوں بنایا؟ لتعلموا, تاکہ تم جان سکو, تمہیں معلوم ہو سکے. کیا معلوم ہو سکے؟ کہ ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض, کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر اس چیز کو جو آسمانوں میں ہے اور ہر اس چیز کو جو زمین میں ہے. ہر اس چیز کو میں نے کس کا ترجمہ کیا ہے؟ ما, کیونکہ ما عموم کے لیے ہوتا ہے, شمول کے لیے ہوتا ہے. تو ما سے مراد ہر وہ چیز ہے جو آسمانوں پہ ہے, ما سے مراد ہر وہ چیز ہے جو زمین پہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو آسمانوں پہ, ہر اس چیز کو جانتا ہے جو زمین پہ ہے. یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ یہ ہمیں پتا چلا اس طرح کہ اللہ نے کعبۃ اللہ کو, حرمت والے مہینوں کو اور جانوروں کو لوگوں کے قیام کا باعث بنایا. تو اس سے ہمیں یہ کیسے پتا چل گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے؟ ہمیں اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اپنے بندوں کی مصلحتوں کو. اللہ جانتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو فائدہ کہاں سے مل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اپنے بندوں سے نقصانات کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو احکام دیے ہیں ان میں بندوں کے فوائد بھی ہیں, اور ان پہ عمل کرنے سے بندے بہت سے نقصانات سے, بہت سے مفاسد سے محفوظ رہتے ہیں. تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. علم کے بغیر یہ شرعی احکام نہیں ہیں, ان شرعی احکام کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا علم ہے. وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور تاکہ تم یہ بھی جان سکو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں کمال علم رکھنے والا ہے. پہلے جملے میں اور جملے میں کیا فرق ہے؟ پہلے جملے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر اس چیز کو جو آسمانوں پہ ہے, ہر اس چیز کو جو زمین پہ ہے, اور دوسرے جملے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں علم رکھنے والا ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ دوسرے جملے میں عموم زیادہ وسیع ہے. پہلے کہا گیا اللہ جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جو آسمانوں پہ ہے اور ان تمام چیزوں کو جو زمین پہ ہیں. اچھا, جب آسمانوں زمین نہیں ہوں گے تب تو اللہ اس وقت کی بھی تمام چیزوں کو جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا علم ماضی سے بھی تعلق رکھتا ہے جب آسمان و زمین نہیں تھے, حال سے بھی تعلق رکھتا ہے, مستقبل کی باتیں بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اور اللہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو نہیں ہیں, اگر وہ ہوتی تو کیسی ہوتی, اللہ یہ بھی جانتا ہے. اور ان الفاظ سے یہ پتہ چلا کہ لوگوں کو رغبت رکھنی چاہیے کس معاملے میں؟ اللہ کی صفات میں.
یعنی کہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے اللہ کے علم کے بارے میں، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر اس چیز کو جو آسمانوں پہ ہے، ہر اس چیز کو جو زمین پہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں کمال علم رکھنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کو اللہ تعالیٰ کی ایک ایک صفت کا تعارف ہونا چاہیے، بندوں کو اس موضوع میں دلچسپی لینی چاہیے، اس موضوع کو پڑھنا چاہیے، ان علماء کرام کے دروس میں بیٹھنا چاہیے جو آپ کے سامنے اللہ کے ناموں کا تعارف رکھتے ہیں، اللہ کے ناموں کا معنی و مفہوم بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔